والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الله أكبر الرسول لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. انسان کو عموماً اور خصوصاً مسلمانوں کو قدرت سے استفادہ حاصل کرنے کا اللہ نے ضابطہ دیا ہے. انسان جو اللہ کے اس ضابطے کو قبول نہیں کرتے وہ شکل انسانی میں سیرت انسانی نہیں لیے ہوئے، لیکن یہ بھی اللہ نے کرم فرما کر ان کفار اور مشرکین کے لیے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے، اور یہ ضابطہ اپنی طرف سے دیا ہے. اگر کسی بشر کی طرف دیتے تو انسان کبھی نہ پھلا پاتا. کتنا اونچا بشر ہو لیکن اس سے مرتب ہوتا یہ ضابطہ انسانیت کی کامیابی کا تو کبھی انسان کامیاب نہ ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت باعتبار خالق ہونے اور علیم ہونے یہ جانتے تھے کہ ازل سے ابد تک مزاج کلیہ میں، حالات کلیہ میں انسان صرف اور صرف جب میں خود ضابطہ اپنی ذات میں سے نکال دوں تو کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور ہر قسم کی خیر وغیرہ کے لیے اللہ نے اپنی ذات میں سے ضابطہ نکالا جو قرآن ہے. پھر اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے کسی کو بھی منتخب نہیں کیا، بلکہ وہ خصوصی اشخاص، وہ معتبر شان ہستی ہیں جس کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں. اور یہ ہستیاں یہاں آ کر نہیں پیدا ہوتی بلکہ یہاں جنم پاتی ہیں. پیدا ماں کے پیٹ سے تو ہوتی ہیں لیکن یہ ازل سے منتخب شدہ ہوتی ہے. نہ کتب کو یہ ضابطہ اللہ دیتے ہیں، نہ غوث کو، نہ علماء کو، نہ محدثینوں کو. صرف اور صرف اللہ پاک اپنے برگزیدہ ہستی انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذات سے نکالا ہوا ضابطہ دیتے ہیں. اور نہ صرف ضابطہ دیتے ہیں بلکہ براہ راست خود رہبری کرتے ہیں. انبیاءوں کو سمجھانے پر اس کی ذات پہ نہیں چھوڑتے، ان کی عقل پر نہیں چھوڑتے، حالانکہ ان کی عقل بہت اونچے پائے کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی عقل پہ نہیں چھوڑتے. اللہ پاک ان کی رہبری فرماتے ہیں، کبھی وحی کے ذریعے اور کہیں قلب کے اندر القاء کے ذریعے. اتنا مضبوط ضابطہ اللہ پاک نے دیا ہے اس کائنات میں رہنے والے جن اور انس کی کامیابی کے لیے. خدا پاک کی قسم انسان نے راحتوں کے مقام دیکھے نہیں، اس لیے اپنی 2 روٹی میں مطمئن ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کی نعمتیں جو خصوصی ہیں اس نے دیکھی نہیں. اس نے صرف وہ دیکھی ہے جو کافر کھاتا ہے اور وہ چاول ہے، اور اس نے وہ دیکھی ہے جو کافر پہنتا ہے وہ کپڑے. اس کو پوچھا نہیں اس ضابطے کو اپنانے والے کو اللہ پاک اس دنیا میں کیا دیتے.
اگر اس کو پتہ چل جائے تو اپنی ذات پر بے پناہ افسوس کے آنسو بہائے کہ آج تک میں غفلت میں رہا، میں نے سمجھا کہ رزق ہی سب کچھ ہے، میں نے سمجھا کہ اسباب ہی سب کچھ ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں، اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب ہی سب کچھ ہے۔ رزق کچھ نہیں، رزاق ہی سب کچھ ہے۔ جو اشیاء کے نام ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ جو صفات ہیں اللہ کے وہی سب کچھ ہیں۔ معاف کرنا یہ وہ ذات ہے جس کی مثل کوئی نہیں، اس کی عطا کی بھی کوئی مثل نہیں۔ یہاں مشاہدے گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ مخلوق کو کیا دیتے ہیں، لیکن روزمرہ کا مشاہدہ انسان عبرت سے نہ لے تو ڈھیل بنا دیتا ہے، دل کو اور سخت کر دیتا ہے۔ سورج روزمرہ کا مشاہدہ ہے، لیکن عبرت اور حیرت اور اس کی تخلیق کے تاثر سے جو سورج کو نہیں دیکھتا تو آج دیکھیے کوئی سورج کی چرچا نہیں کرتا۔ اگر اس کو دیکھیں، اللہ اکبر، ایک روشنی جو عالم کو روشن کرتی ہے، اور کمال اللہ نے اپنا اس میں رکھا کہ مکلف ہو تم اپنے افعال میں، اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن سورج اپنی گردش میں مکلف نہیں، ہمارے حکم کے تابع ہے۔ ثابت کر دے لاکھوں سال گزر جائیں تو ایک سیکنڈ کا گردش میں فرق نہیں ہوتا۔ تو بشر ہے، استعداد رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے تیری گردش میں، لے تو اپنے فعل کا تو مختار ہے، یہ اپنی میرے مختار نہیں، میرے تابع ہے۔ اور تو دیکھ روزمرہ کی لاکھوں اور کروڑوں مائلوں کی مسافت میں ایک سیکنڈ بھی یہ میرا حکم اتنا اٹل ہے۔ تو نے دنیا میں پیٹ ہی بھرا، بس یہ مکان لے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کو دلانے کے لیے آئے تھے، اس فکر کو تو وعدے پہ ڈال کر فکر کر دیا تھا۔ جس کو تو فکر کرتا ہے وہ تو حرام ہے، ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے۔ موت کی اس لیے دلیل دی کہ موت کا ہر ایک قائد ہے۔ اس کا نہیں کہ تو رزق کو نہ ڈھونڈ، لیکن تو سمجھا کہ نہیں ڈھونڈو گا تو نہیں ملوں گا، یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے۔ جو ضابطہ اللہ رب العزت کا اس کی ذات سے نکلا، اس ضابطے بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ اللہ کی ذات میں سے نکلتا ہے۔ ان اللہ لا تخلف المیعاد، تحقیق اللہ وعدے کے خلاف رکھتے۔ والرزاق ذو القوت المتین، اور زمین پہ ہر چلنے والے رزق آسمانوں پہ ہے، یعنی ہمارے حکم میں ہے۔ ہم نے جو طے کر دیا، مجال نہیں کوئی دعا ایک رزق کے دانے کو بدل دے، اور مجال نہیں کہ ایک دعا ایک رزق کے دانے تو بڑھاتے۔ جیسے پیرانے پیر فرماتے ہیں سارے مل کر تیرے لیے رزق کی دعا کریں، ایک دانہ نہیں بڑھائیں گے، اور سارے مل کے دعا کریں، ایک دانہ نہیں کھٹکائیں گے۔ ہاں اللہ والے دعا کریں گے، برکتیں دیں گے، ضرور برکتیں دیں گے، لیکن بڑھائے گے نہیں۔ کہ ایسا کیسا اٹل نظام ہے، اس لیے کہ اللہ کا امر کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کا امر نہیں بدل سکتا۔ میری اور آپ کی زندگی یہی تو ہے دوستو، اور کیا ہے؟ میری آپ کی اقتصادی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، یعنی نوی زندگی، یہی تو اس کے دوسرے پہلو ہے کیا؟ اس کے دوسرے پہلو ہے کیا؟ حقائق تو اس غیب ہو چکے ہیں، حقائق تو ہے نہیں، جی مصابہ غیر کے، جیسے غیر اپنی ضابط کو پنپتا ہوا مالوں میں دیکھتا ہے، جیسے غیر بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر محالتے ہوئے ذاتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک مسلم تیرے پاس زندگی کا یہ احوال ہے،
اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام بہت ہے تو معاف کرنا، اسلام قرآن میں ہے، احادیثوں میں ہے، یہ تیرے کس وقت آئے گا جب تیرے اندر ہے۔ قرآن اگر باہر ہے اور تیرے میں نہیں ہے، حدیث اگر باہر ہے اور تیرے میں نہیں، تو یہ حجت بڑی بھیانک ہے اور بڑی کٹھن ہے۔ یہ اس کا باہر رہنا دوزخ کا مستحق قرار دے دیتا ہے، اندر رہنا یہ جنت کا مستحق قرار۔ آپ کہو گے کہ آج تو شب برات کے قریب ہے، جی ہاں جی ہاں، آپ کو چاہیے نہیں، میں رسمی باتوں پہ نہیں جاتا، شب برات رسمی نہیں ہے، شب برات میٹھا منہ کرنے کے لیے نہیں، شب برات روشنی کرنے کے لیے نہیں، یہ روشنی بدعات ہے۔ میں آپ کو ثابت کر دوں اس کو، محدثین فرماتے کہ اسلام میں جب آتش پرستوں نے اسلام قبول کیا، ہندوستان میں یہ ورثہ لے گئے، یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنی آتش پرستی کے اعتبار سے یہ روشنی کرتے تھے جو آج تک چالو ہے، نہ حضور کے قول کے سامنے ہے، نہ کہ فیض کے سامنے ہے۔ دیوالی کی مصابت، کافروں کی مصابت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لاتے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا دین اکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسلام یاد رکھیے دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ تمیمداری کو پوچھئے کہ مسجد نبوی شریف میں آپ نے کب دیا جلایا، کہیں گے 9 سال کے بعد۔ آپ تو یہی سمجھتے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف میں اس کا مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں دیا نہ جلا، اس کے لیے بھی فتویٰ ہے، اتنی روشنی کرو کہ اندھیرا نہ رہے، اتنی روشنی کرو کہ اندھیرا نہ رہے، اتنی روشنی کرو کہ اسراف ہو جائے اور دیوالی کی مصابت ہو جائے، اور کافر کی مصابت کفر لاتی ہے اور میرے آقا کی مصابت نور لاتی ہے۔ جی ہاں، اب آئیے شب برات کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی شب برات کو سامنے رکھیے اور ہماری شب برات کو رکھیے۔ آپ کی شب برات میں کیا تھا؟ آنسو بہانا تھا، خوشی نہیں تھی۔ ہماری ہر عید کی رات خوشی لاتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کو تہوار سمجھتے ہیں، ہم اس سے گناہوں کے بخشوانے کا خاکہ ذہن میں لاتے، دل میں نہیں لاتے، اور دل میں نہیں لاتے۔ ہم اس کی قربتوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیسا اچھا موقع ہے کہ اللہ قریب ہے، اور راتوں میں اتنے قریب نہیں ہوتے، اور راتوں میں آخری سرے کی رات پر قریب ہوتے ہیں، جبکہ اہل اللہ تہجد پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن بعض ایسی راتیں جس میں عرفہ کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جس کو ہم بقرہ عید کی رات کہتے ہیں، عید الفطر کی رات 3، اور چوتھی شب قدر کی رات 4، 5ویں شب برات یعنی برات کی رات، لیلۃ البرات۔ شب تو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں فارسی ماشاءاللہ، اور لیل کہتے ہیں عربی کو۔ ان دنوں میں سورج ڈوبتے ہی اللہ قریب ہوتے ہیں، آسمان زمین پر جلواگر ہوتے ہیں۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اگر صدر ہمارے شہر میں آ جائے، درخواست دینے والے دوڑتے ہیں، صدر صاحب کراچی میں آ گئے، بڑا موقع اچھا، ٹھیک ہے نا؟ وزیر صاحب کراچی میں آ گئے، بڑا موقع ہے۔ کوئی اللہ والا آ جائے کہ ہندو کہ تو غنیمت نہیں سمجھتا کہ اللہ بالکل قریب آ گئے تیرے، کس نے اس کو پکارا؟ قریب آ گئے، یعنی طلوع فجر، طلوع شمس نہیں، مغرب سے لے کر یعنی غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک اللہ خود آواز لگاتے ہیں۔ ایک لمحے کا بھی اس میں کھڑا نہیں ہوتا۔ کمال فرشتوں کو نہیں کہتے آواز لگاؤ، خود لگاتے۔ حد ہو گئی، اہمیت رکھ سوجیے، وزن دیجیے اس کو، وزن۔ جی ہاں،
اگر آج ہمیں کوئی یوں کہہ دے اخبار کے اندر جس کو پلاٹ چاہیے آ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، جس کو بینکوں سے لاکھوں روپے چاہیے آ جاؤ، دوڑ پڑ جائے گی۔ خالق مطلق مختار کل اللہ رب العزت خود آواز لگاتے، فرشتوں کا دخل نہیں ہوتا۔ اس آواز میں کیا محبت ہوگی، اس آواز میں عطا کا کیا مقام ہوگا، اس کی شان کے اعتبار سے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس رات کو کیسے اپنایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرا عالم جب سجدے میں حضور پڑے تھے تو ایسا تھا کہ جی میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، مجھے حیرت تھی اور طبیعت بڑی بے قرار تھی۔ حضور سجدے میں پڑے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ میرا خیال تجھے سجدہ کرتا ہے، بول نہیں ہے ہمارا خیال سر یہاں سجدہ کرتا ہے، خیال بازار میں سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کی حقیقت کو نہ سمجھا، سجدے کی شکل کو سمجھا، ہم نے حقیقت کو نہ سمجھا۔ پھر فرمایا میرا ضمیر تجھے سجدہ کرتا، میں نے ضمیر بیچ دیا، 2 پیسے کے لیے ضمیر بیچ دیا، مفاد دنیا کے لیے ضمیر بیچ دیا۔ عام آواز بے ضمیر انسان اچھا نہیں، بے ضمیر وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنے ضمیر کو سجدہ کرا دے، جھکا دے۔ اس کے سجدے میں کیا جان ہو سکتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ایک رہبری ہے، جس نسبت سے بال کریں وہ اسی نسبت پر آتی ہے۔ یہ عبدیت کا سجدہ تھا تو یہ سجدے کی طرف منسوب ہوتی ہے کہ سجدہ نہ صرف سر کا ہوتا ہے بلکہ خیال کا بھی سجدہ ہوتا ہے، ضمیر کا بھی سجدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ شعر برات میں، اے اللہ میرا ضمیر سجدہ کرتا ہے اور میرا دل بھی سجدہ کرتا ہے۔ ہمارا دل یاد رکھیے غیر اللہ کی محبت اس پہ غالب ہے، غیر اللہ کا خوف غالب ہے، غیر اللہ سے امید وابس ہے۔ تو یہ سر کے سجدے ہیں، دل کے سجدے نہیں۔ اور یاد رکھیے دل کے سجدے ہی انقلاب لاتے ہیں، غیر کے سجدے اسلام نہیں لاتے۔ یزید کو پوچھ لیے، وہ بھی بہت سجدہ کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو پوچھئے 300 رکعت نوافل روز کے سجدہ کرتا تھا، لیکن محروم ہی رہا، کہیں کا نہیں رہا، کہیں کا نہیں رہا۔ کسی نے پوچھا خواب میں، سعید بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد اتنے بڑے عابد کیا ہوا کہ اللہ نے 1,24,000 مسلمانوں کو قتل کرنے کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 2 زخم میں مجھے ذبح کیا اور 70 مرتبہ سعید بن زبیر کے لیے ذبح کیا جو 300 رکعت نوافل۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ شریعت کی حقیقتیں کیسی، جس کو میٹھی چیزیں کھانے کا شوق ہو، جس کو نفس کو اور موٹا کرنے کا شوق ہو، جی ہاں، جس کو سجانا ہو اپنے نفس کی خواہشات کا نقشہ، جس کو جھانک کر اس گھر میں نہ دیکھنا ہو کہ شب برات میں حضور کے گھر میں کیا پکا۔ آپ یوں کہو کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا اس لیے پکا، غلط بات ہے۔ اگر کچھ نہ تھا نہ پکا تو یہ فعل میں آیا، قول میں تو آیا تھا کہ تم اس حلوے کو پکاؤ، قول میں تو نہیں آیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حدود میں یہ بات آئی کہ اچھا ہے تو نیت یہ رکھو کہ ہم اس رات غریبوں کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن رات نیت کو رات میں رکھو، اس رات میں ایسا ہونا چاہیے تو غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اس کا اصول شریعت سے منسلک ہے، شریعت کا دائرہ جو اجازت دے یہ تو رکھو، لیکن شاید کا دائرہ ہر کھانے میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے کمانا جمعے کے اندر جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بھی شریعت ہے کمانا، لیکن جمعے کا وقت ہو جائے
تو کمانا حرام کیوں قرار دے دیا؟ پھر وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم زمین پر پھیل جاؤ جمعے کے بعد اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی حکم نہیں فرمایا، اذن ہے، اجازت حکم نہیں ہے۔ کوئی نہیں پھیلتا تو کوئی گناہ نہیں، علماء سے پوچھ سکتے، علماء اس کی بہت تشریح کرتے، پھیل جاؤ۔ رزق کریم بھی ہوتا ہے، اور رزق آدمی اس کے متعلق آتا ہے کہ ذکر پھر کا ذکر کثیر کے ساتھ، رزق میں اجازت دی رزق کثیر کے ساتھ۔ پھر کسی کی عیادت کے لیے گئے، کوئی بیمار ہے، جی ہاں کوئی دکھی ہے، اس کی خبر لینے کے لیے، یہ سب رزق ہے، اور یہ رزق کریم جلاتا ہے، اور سب اس کی تشریح میں آتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، انسان جب نفس کے عروج پہ دین کو اپناتا ہے تو نیری نفسانیت ہوتی ہے، بھلی لگتی ہیں عیدی کی راتیں، جن راتوں کے اندر نفس کا سر و سامان ہو، بوجھ ہوتی ہیں وہ راتیں جس میں روح اور دل کا انتظام ہو۔ جی ہاں، اگر یہ کہہ دے کوئی اس رات کو ₹1,00,000 ملے گا، جتنا چاہے اتنا جگا لو، اور ٹائم میں جتنا چاہے اتنا تھکا لو، اس لیے کہ تم مذہب کو نہ سمجھا، نفس کو مذہب سمجھانا تھا، نفس کو مسلمان کرنا تھا، جو دو پہلو کے بیچ میں ایک دشمن ہے، اور اس کا مسیح شیطان ہے، جو حجاب نورانی سے کے ساتھ مارتا ہے، عید کے فضائل اپنی طبیعت سے بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کو حجاب نورانی کہتے ہیں، اور کئی ہزار حجاب ہے، اس سے یہ نفس کو اٹھاتا ہے۔ لیکن تیرے اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رہبر تھے، چنانچہ آماتی ہیں یوں فرمایا، مائشہ فرماتی تھی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں سے دور، اور میں حیرت تھی، میں اپنے حال میں نہیں تھی۔ بتائیے مناجات میں کتنا خوف ہوگا، کتنی عظمت ہوگی، جس کا اثر اما عائشہ پڑھ رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کہا میرا دل سجدہ کرتا ہے، پھر کہا ہے اللہ میری پیشانی میں رگڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیے کہ میں میری پیشانی جھکاتا ہوں، رگڑنا کیوں استعمال فرمایا؟ امت کو بتا رہے ہیں وہ جلیل قدر ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے خاتم النبی، جو سارے انبیاءوں کے کمالات کے منبع ہے۔ تو ان کی رات کا احوال دیکھ، ہم جھکانا نہیں کہتے، ہم رگڑنا کہتے ہیں۔ رگڑنا اس کو کہتے ہیں کہ تواضع کی حد آ، خاکساری کی حد آ، محتاجی کی حد آ۔ دوست کیا ان راتوں سے ہم نے لیا؟ پھر آپ نے سر اٹھایا، فرماتی ہیں پھر دوسرا سر سجدہ کیا، پھر میرے قریب آئے کہ حمیرہ۔ میں جب متوجہ ہوئی، میرے آقا کہا حمیرہ آج تجھے پتہ ہے، کر کے آپ نے گھٹن پہ میرے ہاتھ پھیرا۔ محدثوں نے اس کو لکھا، ہر بات میں اس وقت کروں گا، آپ نوٹ کر لیجئے، فرق آئے میرا سر اڑا دوں گا۔ ستہ سی باتیں کرتا ہوں، جس میں نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، بخاری شریف بھی ہے، اور ستہ کی بار کتاب بہقی میں بھی یہ تذکرے آئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ گھٹنے نے آج ملاقات نہیں کی، لیکن تجھے پتہ ہے عائشہ آج کون سی رات ہے؟ پہلے بھی حضور فرما چکے تھے لوگوں کو اس رات کا پتہ نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ علم تو پتہ ہے، حقیقت کا پتہ نہیں۔ ایک پتہ علم سے ہوتا ہے، ایک انکشاف سے ہوتا ہے، ایک الہام سے ہوتا ہے، ایک مشاہدے سے بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ہونے کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ جلیل القدر نبی ہونے والے تھے، یہ ازل سے منتخب تھے۔ جی ہاں، بات لامبی نہ ہو جائے، اس کو وقت پہ بات کریں گے، لیکن سورج اور چاند اور ستارے دینے کے بعد انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہا، پھر اللہ نے آزمایا، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ ایک وقت آیا یقین صادق نصیب ہوا اپنی شان کے اعتبار سے، وہ نبی تھے، خلیل تھے، لیکن
آپ کے علم میں آیا اللہ ہے، آپ کے یقین میں آیا اللہ ہے۔ علم میں اللہ ہے اور یقین میں نہ آئے تو مار کھا جائے گا۔ علم یقین سے نہیں آیا تو دوزخ یقینی ہے۔ اس لیے عارفین فرماتے خوب رکھ، اللہ کی معرفت تو بجا سکتی ہے تجھے، اللہ کی معرفت نہیں ہو تو کوئی چیز تجھے نہیں بچا سکتی۔ جی ہاں، اگر معرفت اللہ کی صحیح ہوئی تو دیکھے گا کہ ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا وہی ہے اور سب کچھ دینے والا بھی وہی ہے۔ میں لینے والا بھی نہیں ہوں پھر بھی دینے والا۔ محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھنے کی علامت یہ کہ تو اس کے دیدار کے لیے تڑپے گا، اور جب تک دل نہیں دے دے گا، دیدار تو ٹھیک مرنے لیے ڈرے گا، اس لیے کہ تیرا اور اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ سے یہ بگاڑ بیٹھا ہے۔ یہ حقیقی بات ہے دوست۔ تو کسی دشمن سے اس لیے ملنا نہیں چاہتا کہ تو اس سے بگاڑ بیٹھا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرا فرماتے تھے، یہ وہ رات ہے، اللہ اکبر، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ پاک آسمان پر جلوہ گر اٹھے۔ ویسے تو اللہ نحن اقرب من حبل الورید ہے، ان کے اعتبار سے سارے کے نزدیک ہے، لیکن یہ اعجاز ہے۔ آپ قریب کیوں ہوئے کہ دینے کے لیے؟ تو قریب ہو جا لینے کے لیے، سونا کیا پڑا ہوا ہے ظالم؟ تو فتوے لیتا ہے کہ اس رات کو جاگنا مستحب ہے، لیکن لاکھ روپے مل جائے تو مفتی کے پاس نہیں جاتا کہ اتنا کمانا ضروری ہے، بغیر فتوے کے دوڑا جاتا ہے کہ آج کی رات ماشاءاللہ بہت کمائیں گے، کئی ثانیے لگانے ہیں، اوور ٹائم دیں گے 200-300 روپے۔ بیوی کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑتا ہے، لیکن ان راتوں میں تو فتوا لیتا ہے کہ اس جاگنا مانا اپنی چھٹی جگہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو معذور ہے، یہ ان لوگوں کے لیے فتوے ہیں جو اسلام سے پہلے سے کچھ بیزار ہیں تاکہ زیادہ بیزار نہ ہو جائے۔ محبت والوں کے لیے نہیں ہے، غلاموں کے لیے نہیں۔ غلام تو ان کی ادا پہ آتا ہے، میرے آقا رات کو قیام کیا ہے، میرے آقا نے دن کو روزہ رکھا ہے، یہ اس پہ نہیں جاتے کہ روزہ مستحب ہے۔ میں مانتا ہوں ترغیب ہے، لیکن ترغیب کی کس کی؟ نبی پاک کی ترغیب۔ اللہ اکبر، اس ترغیب میں کتنی خیر و برکتیں ہوں گی، کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، مغفرت ہمیں اس کی رحمت سے چاہیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم اس سے مانگیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری کمزوریاں خلا میں ڈال دیں، شکوک میں ڈال دیں، لیکن وہ ہم سے کہ وہ مانگ تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ ہم مانگے اور ہم کو نہ دے۔ ایک تو ہے ہم مانگے اور ایک ہے تو مانگ، جی تو مانگ۔ اللہ 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 اللہ، حقائق کو سمجھیے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے ضابطے میں راز ہے، بڑے بھید ہے، جسے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے اس پر شریعت کے بھید کھول دیتے، اور اس کے بعد جو دوسری ملاحظات ہے، ہم کیا کہیں ہماری زبان کٹ جاتی ہے، ایسی خاکساری جتائیے جیسے کہ ادنا بندہ ہوتا ہے۔ خواب کتاب اٹھا کے دیا، جیسے ادنا بندہ ہوتا ہے کہ ادنا بندے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جتنا انسان اونچا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کو پہچانتا ہے، اور جتنا اللہ کی بڑائی کو پہچانتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیم نہیں تھے، حبیب تھے، اور حبیب کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ ہمیں ان سے خاکساریاں سیکھنی ہے، ہمیں اس سے تواضع سیکھنی ہے۔ محمد ہے تو کیا غم ہے، ظالم کہاں سے تو نے سیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پہ یہ وار ہے، قرآن نے کہا بشیر و نذیرہ،
یہ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں. تم محمد کو اس طرح سے اپناتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پاس بھی ایسے استعمال نہیں ہوا. میں آپ کو سچ بتاؤں، انت غنی انا فقیر، حدیث کو اٹھا کے دیکھیے. انت غنی انت فقیر انا فقیر، انت قوی انا ضعیف اور انت معزز انا ذلیل. تو عزت والا ہے میں ذلیل ہوں. ہمارے آقا ذلیل تھے؟ نہیں. ان کی عزت کو دیکھا تو آپ ذلیل نظر آئے، ان کی شان کو دیکھا تو آپ پست نظر آئے. ہم نے جب ہمارے آقا کو دیکھا تو ہم سب گرے ہوئے نظر آئے. سارے انبیاء حیرت سے حضور کو دیکھا معراج میں. کیا شان رکھتے ہیں، تمنا ہے کہ اس کی امتی بن جا. جس ولی نے آپ کو دیکھا ولایت کے سمے سر نگو ہوگا کہ ہم تو آپ کی جوتنے کی تسمے کے برابر نہیں. خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے. غم بھی یہی آئے تاکہ غم کی نجات ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہیں دے گا تو غم سے نجات نہیں پائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نہیں دے گا تو جنت کی خوشخبری نہیں پائے. معاف کرنا بدے کے اعتبار سے، بشر کے اعتبار سے دین کو تراش میں آگے. جب کچھ رات گزر گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ آرام کیا. گنم جیسی آ گئی ہوگی. جی ہاں، ورنہ آدمی کس نکالتا ہے کہ ماں عائشہ بھی سو گئی. سبحان اللہ. عذر بھی معقول ہو تو سو سکتا ہے. جی ہاں، امید ہو کہ اگر اللہ میرا عذر معقول نہ ہوتا اور میں بے چین ہو کے نہ سوتا تو میں جانتا تو میں یہ چلوا دیتے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں تھے. جب آپ کی ان گنجی میں سے آنکھ کھلی، آپ نے یہ سوچا کہ شاید کسی اور گھر والے کے پاس چلے گئے ہوں گے. آپ نے چادر اوڑھی. آپ خود زبان میں چادر اوڑھی کیونکہ چادر پردہ تھا نا. اور دیگر ازواج مطہرات آپ کی مبارکہ ہماری ماؤں کے گھر پہ گئے، کہیں نہ ملے تو جنت البقیع تیز تھی. اس لیے کہ اللہ والوں کا ٹھکانہ وہی ہوتا ہے. یہ مسجد ہوتی ہے جہاں عبادت ہوتی ہے، یا قبرستان ہوتا ہے یا عبرت ہوتی ہے. ایک مسجد سے زندگی ملتی ہے، قبرستان سے موت کی عبرت ملتی ہے. ان کی وہی ٹھکانے معزز ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا استعزاز نصیب ہوتا ہے. چنانچہ جب میں ہماری جنت البقیع میں پہنچی شب برات میں تو وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے. قبریں تو نیچے، پھر آسمان کی طرف لے گئے. یہ راز نہ کھولا، راز داروں پہ کھولتا، آپ نے نہ کھولا تو اس کا بند تو ہو سکتا ہے کھول جائے. اس کا زبان سے بنا ہوا ہے، عمل میں غیروں کا بنا ہوا ہے. معاشرے نے اس کو دشمن کو لایا ہے، یہود اور نصاروں کو لایا ہے، تجارت اور اقتصادی نظام میں غیر کو لایا ہے. تو پھر یہ کہاں بتائیں؟ تو بس اس کا نام لیتا ہے، اس کا بن کر کام کا نہ بن. جی ہاں،
تجھے بہت مارا، شیطان نے اور نفس نے بہت مارا، ان کے جو بنے ہوئے ماحول میں انہوں نے بہت مارا، آسمان پہ ملا دے، کیا دیکھ رہے تھے؟ ناری کرم میں دیکھا تھا، فرماتے کہ داؤد علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی حقیقت تو ہے، راز ہے، راز میں کیا جان پڑیا گناہ گار آدمی، حقیقت ہے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اور وقت سے کچھ اور مجھے عرض کرنا ہے میرے نفس کے لیے، آپ لے لیں تو اچھی بات ہے، سب کے لیے ہے۔ چنانچہ جب آپ کی نگاہیں نیچے آئی، ہماری ماں عائشہ کو دیکھا، کیا فرمایا؟ عائشہ تو یہ سمجھتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ سے ظلم کرے گا، حالانکہ خود تشریف لائے کہ اللہ کو کیوں بیچ میں لیا؟ کہنا کیوں چاہے تھے نعوذ باللہ یا رسول تجھ سے ظلم کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کو کیوں جوڑا؟ اللہ کے رسول اس لیے جوڑا کہ رسول اللہ کی اطاعت پر ہے، یہ بغیر اس کے کہے قبرستان میں نہیں آتا، بغیر اس کے کہے آنکھ نہیں کھولتا، بغیر کہے انگلی نہیں اٹھاتا، وہ محمد جو اللہ کی بات پہ چلے تو اس پہ ظلم کرے گا؟ کہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کس پہ ظلم کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا ظلم کا خوف نہیں ہے، مجھے یوں ہوا کہ آپ کسی اور کے پاس چلے گئے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول جس کی باری ہے، جس کی تشریحاً بات کرتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عائشہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ یاد رکھیے دوستو، شب قدر کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو تو شب برات کا درجہ ہے۔ ایسے اہل اللہ محققین جو امام مسلموں کے، اس نے بھی فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی دعائیں ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ما فات دائما فی الدنیا والآخرہ، کہا یہ بھی میں پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو تو اس کا درجہ ہے۔ پھر کہا ہے کوئی رزق مانگنے والا، لیکن کیوں کبھی کسی رات کو جاگ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میں نے مانگا اور نہیں دیا، اس لیے کہ تجھے دعا مانگنا نہیں آتی۔ خوب یاد رکھنا کرو، جیسے انسان اس پیڑ کو ترقی دینے کے لیے ایک دن کا گھاس کاٹنا پڑتا ہے، انسان کو صحت حاصل کرنے کے لیے پرہیز حاصل کرنے پڑتا ہے۔ یاد رکھیے بخشش کا سامان پہلے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے، جو گویا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے رشتے داروں، جو شراب پیتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ 3 دن بعد یہ توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، پیالہ تیرے منہ پہ نہ آئے، رشتے داروں کے یہاں جا کر معافی مانگ لے، نہیں مجری ہے، اللہ کے لیے بہت اچھا کریں گے، بہت اچھا کریں گے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ لیکن جیسے کینہ ہے مسافر کر، ورنہ کینے والے کو اتنی اجازت ملی ہے، لیکن اس کا چانس نہ اٹھائے کہ ان کو چھوڑ دو، جب یہ کینہ نکالے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ باقی سب وقت فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مغفرت۔ ایک بزرگ ساتھ ایک شخص چلے جا رہے تھے، ہر جگہ پہنچے بیت اللہ وغیرہ، اللہ علیہ اللہ مغفرت کر، اللہ مغفرت کر۔ از کیا حضرت ہر جگہ مغفرت ہی مانگو کہ تو اور کوئی چیز مانگو؟ فرمایا اللہ جس کی مغفرت کر دیں گے محشر میں، اللہ ان کا ہر نخرہ برداشت کریں گے، جو مانگے گا وہ دیا، جو مانگے گا وہ دیں گے۔ چنانچہ ہم اس چیز کو ختم کر دیں، وہی دعا تو یاد رکھیے، رزق حلال کا نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مایوس نہ ہو، آج سے توبہ کر۔ ڈرتا کیوں ہے اس بارے؟ ڈر اعمال اور ایمان کے بارے میں جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایمان گھر بڑھتا ہے، اعمال میں آدمی گر جاتا ہے، رزق کم نہیں ہوتا، وہ ملتا ہی رہتا ہے۔ کچھ یہودیوں کے دشمن اسلام، کچھ نصاروں کو یہودی دشمن نبوت ہے، نصارے دشمن اسلام ہیں، دیوی دشمن اللہ۔
دیا پوچھنے کا بھی کم نہیں کیا. کتنا کھلاتا مسلم ہو کر اس میں ڈرتا ہے. آج توبہ کر لے پھر مانگ اللہ کو یہ کیا دیتا ہے. اب مانگنے کی تدبیر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے جس کا معصوم جب مانگنے بیٹھے کیا کہتے مانگنے بیٹھے سنو آتا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کر جتنی تجھ سے ہو سکے. اللہ کی تعریف کر کے مجھ پر درود بھیج. اگر درود نہ بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہ جاتی لٹک جاتے کبھی قبول نہیں ہو چاہے ولی اللہ سے نہ ہو. اسے فرمایا درود شریف پر اللہ کی تعریف کر پھر اللہ سے مانگ. آپ دانشور کہتے ہیں کیسے مانگ. یقین سے مانگ کہ تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی دے گا. تذبذب نہ ہو. اور ضد گانجا دینی تو ڈنڈا مار دو یہ حرام. ضد مستحب ہے. تواضع کے ساتھ لیتے رہوں گا اللہ آپ نے دے دیں تو کون دے گا. لیتے رہوں گا یہ سب یہ ضد مستحب ہے. جی ہاں تواضع کے ساتھ ہو تب پھر نہیں لوٹایا جائے گا. جب دعا پوری ہو تو پھر درود شریف پر یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اب یہ تو کہیں کہ جو میں نے مانگا وہ نہ ملا تو اس کو حکمت کے ساتھ جوڑ مسلک کے ساتھ جوڑ. خدائے پاک کی قسم اس کے در سے نبی پاک کے طریقے پر اور جو میں نے کہا وہ خاص سے مرتب کرنے کے لیے. اس لیے اللہ ہے ہی دینے کے لیے. اللہ لینے کے لیے نہیں ہے. سارے انبیاء اور ولی لینے کے لیے ہیں ایک ہی دینے کے لیے. وہ خود خزانہ ہے. وہ خود خزانہ ہے. اس کے خزانے میں کمی ہونا یہ نہ کہو. یہ بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایسا نہ اللہ کے خزانے میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا کبھی اس میں ہوتی ہے. ایسا نہ بول کمی ہوتی اضافہ ہی نہیں. اللہ کا خزانہ بڑھتا ہی نہیں ہے. جو بڑے وہ کم ہے. ایسا نہ کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ کے خزانے میں اضافہ ہی نہیں ہوتا. کوئی چیز بڑھتی نہیں. لا محدود خزانہ لا محدود خزانہ. کبھی تجھے یہ معلوم ہوا کہ دعا کا ظہور نہ ہوا تو حکمت سے ڈال دیا کبھی مصلحت سے ڈال دیا اور ہمیشہ کی عارضی یا متناہی زندگی کی کامیابی سے اگر ڈال دے گا اور یوں کہے گا محشر میں یہ تیری دعا اور اس کا یہ نتیجہ اس کا یہ ثمرہ اور اس کی یہ کامیابی تو وہ کہے گا اللہ کا ساری دعائیں تو میری قبولی نہ کرتا آج کے لیے رکھ دیتا. کس بات کو میرے آقا نے نہیں سمجھایا. مایوسی کا کوئی پہلو نہیں. مایوسی وہاں ہو جو فقیر ہو بادشاہ سے محروم ہو جائیے. جی آپ نے ماں باپ کی جائیدادوں سے مایوس ہو جائیے. اس کی خالق کی ادا سے مایوسی کیسی اس عطا سے مایوسی کیسی. یہ وہ رات ہے جی ہاں وہ رات ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایسی چیزوں سے مزین کیا یعنی براہ راست اپنی ذات کو استعمال کیا ہے. براہ راست اپنی ذات کو استعمال کیا نہ جبریل کو بھی استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. براہ راست خود آواز لگاتے. کیسی آواز ہوگی کوئی سن لے تو اللہ اکبر. مثال نہیں دی جا سکتی. تخلیق کروں جب داؤد علیہ السلام کی آواز آتی تھی سنو پانی تھم جاتا تھا. لہن میں جو مقام تھا پانی تھم جاتا تھا. ہوا میں اٹھتا ہوا پرندہ مدہوش ہو کے گر کے مر جاتا تھا. اس دیہات ایک گاؤں سے گزرے اور آپ کا لہن کھلا 60 سے جوان لڑکی لطف اندوز ہو کے مر گئے. جنگل سے گزرے خوب جوار کے 12,000 بوڑھے مرے ہوئے پڑے. جسے آتا ہے نا کہ اللہ پاک جب جنتیوں کو جنت کے اندر لہن داؤدی سنائیں گے پھر لہن محمد ہی سنائیں گے. میرے آقا کو جنت کی سونے کی خوش میں جلوہ پاک کریں وہ سورہ محمد پڑھیں. اللہ پھر اللہ کو سورہ الرحمن پڑھیں گے.
اس وقت جنت کی خوشی کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایک تکلیف کی بے ہوشی ہے، ایک خوشی کا راز ہوتا ہے۔ تکلیف کی بے ہوشی انسان کو اٹھنے کے بعد درد دیتی ہے، خوشی کی بے ہوشی میں بے پناہ لذت دیتی ہے، اور اٹھنے کے بعد نس نس لذت دیتی ہے۔ سمجھیے جناب، کمائیے، صرف روٹی کمائیے، کمائیے۔ نہ مدرسے اس کے لیے تھے، نہ خانقاہیں اس کے لیے تھی، نہ ادارے کے تھے، اور تربیت کے لیے تھے جس سے قدرت کا براہ راست استفادہ حاصل ہوا۔ اگر قدرت سے براہ راست استفادہ حاصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں لیتا تو تم مخلوق سے بے نیاز نہیں، اور جو مخلوق سے بے نیاز نہیں وہ مخلوق کا بندہ ہے، وہ خالق کا حقیقی بندہ ہے۔ آرزوئیں سجدہ اگر اللہ کو نہ کرے، تمنائیں سجدہ اس کو نہ کرے، ضمیر اس کو سجدہ نہ کرے، دل اس کو سجدہ نہ کرے، اور سر سجدہ کرے، تو ایسی معراج میں نماز نہیں ملی تھی، اس لیے کہ جبریل نے نماز نہیں تراشی تھی، اللہ نے تراشی تھی۔ یہ وہ امر ہے جس کی ذات سے نکلا، جتنا اللہ کا درجہ ہے اتنا اللہ کے امر کا درجہ ہے، اس کے حکم کا درجہ ہے۔ وزن تو نے دیا ہی، وزن تو نے دنیا کو دیا، اس لیے اسلام کو بھی بنواتا ہے دنیا کے لیے جو کمی نہیں ہے۔ سن اس کی حیثیت، عارفوں کا قول اللہ نے قبول نہ کیا۔ جب آج بستانی فرماتے جب میں فنا فی اللہ ہوا، اللہ فرماتے مایوس یہ کیا لایا؟ اے اللہ، میں دنیا کی بے ثباتی لایا۔ دل سے پڑ جائے الحمدللہ۔ دنیا کی بے ثباتی جس کو ہم وزن دیتے ہیں نا، اور واقعی ایک بچہ اس کا وزن ہے جس کو دنیا کی بے ثباتی ہو جائے۔ دیا کہا جو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کو دل سے دنیا سے نکال کے آئے، کون سا تو نے کمال کیا؟ تمہیں شرمندہ ہو گیا، کہا میں نے جس کو پیدا کیا ان دنیا کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا ایک لمحہ، اور جو میرے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر جس کی حیثیت نہیں باعث اس کو دل سے نکال کے آتے، اس کو کمال کہتا ہے کہ ایک مچھر کے پوا حقیر کو دل سے نکال کے آیا۔ اب ہمارا حق یہ حقیر کو ہم نے دلوں کے اندر بٹھا دیا ہے۔ جو چیز پیروں میں ہونی چاہیے اس کو دلوں میں رکھا تو اس کے پیروں میں ہمیں پڑنا پڑے گا۔ آفیسروں کی خسامت ہے، بڑوں کی خسامت ہے، یہاں رائفل والوں کی خسامت ہے، اس کو تو رائفل پہ نہ جا، تیرے ضمیر پہ جا۔ یہ وہ سجدے ہیں اور وہ یہ مخلوق کی عبادتیں ہیں جس سے عالم کہیں کا نہیں رہتا، خالق کا نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ موقع دیے ہیں، یہ موقع دیے کہ یہ ایسی راتوں میں امت محمدیہ کے لیے مرتب کروں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں کو دیکھ کر حقیقت پہ یہ پہنچ جائے، حقیقت پر پہنچ جائے الحمدللہ۔ اس لیے دیکھ لیجئے سجدے کے اندر میں نے کہا کیسی بات کہی کہ میرے خیال کا سجدہ ان سبھی برات میں کیا ہے، میرا خیال بھی سجدہ کرتا ہے، میرا ضمیر بھی سجدہ کرتا ہے، میرا سجدہ کرتا ہے۔ اس سر کے بارے میں سجدہ نہ کہا میرا سر پیشانی تیرے آگے میں رگڑتا ہوں اور تو ہی صرف سجدے کا سزاوار ہے۔ لیکن جب انسان محاسبہ نہیں لیتا تو اپنے معاشری مذہب کے اعتبار سے مطمئن ہو جائے اسلام سچا۔ کیوں سچا ہے عثمان؟ کیوں سچا ہے؟ سچے نے تجھے سچا نہیں بنایا تو بدنام نہ کر اسلام۔ اگر اسلام سچا ہے تو پھر تم بھی سچا ہونا چاہیے۔ یقین اگر ثابت ہے تو دل بھی سچا ہونا، یہ کہ یقین کا مقام دل ہے، یقین کا مقام دل ہے، اور دل سچائی نہ پکڑے تو تم کھوٹا ہے۔ پھر انقلاب میں جو دل میں آ جاتا ہے وہی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دل کے لیے یقین دیا، یقین ذہن کے لیے نہیں دیا، یقین کا علم ذہن کو سمجھنے کے لیے دیا، زبان کی نوک پہ چلا کر دل میں راسخ کر دے، تصدیق کر دے، اور تجھے پتا ہے زبان سے گھر سے پیدا ہو کے چل جاتا ہے اور دل میں بڑی محنت کے بعد بیٹھتا ہے۔ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر دنیا کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہے تو آخرت بے حیثیت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ
کہ تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا، آگے اپنے آپ کی اسلام کی چھاپ کو نہ بنوا، وہ کام نہیں آئے گا۔ سیدہ فاطمہ کو کچھ کام نہیں آئے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھی اس پر نہ جانا کہ تیرا باپ سید الزمان اور سید رحمت اللہ عالمین آخر زمان نبی ہے، میں جو ضابطہ لایا ہوں اس کو اپنانا۔ دیکھا اس پر نہ جانا کہ تیرا نبی خاتم النبی، تیرا باپ خاتم النبی۔ کیوں کہا؟ اس سے پتا تھا تو اللہ نے علم دیا تھا امت ناز سے جائے گی، نیاز سے نہیں جائے گی۔ اتنے بڑے نبی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ تو کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، اہل اللہ کے تذکر کو دیکھ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کیسے کامیاب ہوئے، ناکام ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی پند نامے میں حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو فارسی پد میں، تو فرید بن گنجی شکار جو ہے پنجاب میں، یہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت راق رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا رو رہے، کہا آپ تو بزرگ مشہور تھے، اہل اللہ کی جماعت میں شامل تھے، آپ کا یہ حال؟ مجھے اللہ نے بخش کیا کہ پھر کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتا ہوں کہ 10 جنازے مسلمان کے آئے ہیں، اللہ نے مجھے توجہ بنا کہ 10 کافر ہو۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ اس کا ایمان چھین لے گا۔ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے، جیب کو نہ ٹٹول، کتنے پیسے، مفلس ہے تم، جس کے پاس کروڑ روپے ایمان کی طاقت نہیں، وہ مفلس ہے۔ اچکا تک جو پہنچتا ہے تقوی کے معیار ہیں، تقوی جزء ایمان ہے، زیادہ تقوی ہوگا تو ایمان طاقتور ہوگا، اللہ سے زیادہ محبت ہوگی، جزء ایمان طاقتور ہوگا۔ جیب کو کیا ٹٹولتا ہے عثمان؟ دل کو ٹٹول، دل کو ٹٹول، ظاہری شکل تو بنا دیتا ہے تو دیکھنا اس داڑھی سے تو عزت دنیا دار دینداروں سے دیتا ہے تو ریاکار ہے، یہ داڑھی کام نہیں آئے۔ اور یاد رکھیے دل اگر مخلوق کا آسنا ہے تو ہر عمل ریاکاری سے بن جائے گا، شہید بھی جنت میں نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے جب شہید اللہ کے سامنے آئے گا صرف اس کو تاثر مخلوق کا تھا کہ لوگ مجھے مالدار بہادر کہے، اللہ نے کہا تجھے کہہ دیا اس کو اونڈے میں جنت لگا دو۔ شہادت جیسا عمل کیوں کہ اس نے مخلوق کا اثر لیا۔ اگر تمہیں داڑھی اور جبے نے مخلوق کا اثر لیا اور دینداروں سے عزت لی، جیسے فیشن عمل سوٹ میں اپنی سوسائٹی میں عزت لیتا ہے، اس طرح سے تو داڑھی جبے بنا کر اگر نیکوں میں عزت لی تو تو ریاکار ہے، یہ کام نہیں آئے گا۔ تو بے نیاز یقین کرتا ہے جب سب کچھ تو اللہ نے دیکھے، یقین اللہ رب یقین آئینہ ہے، یہ قدرت کا آئینہ ہے، یہ سب کچھ اللہ میں دکھاتا ہے کہ عزت وہاں آتی ہے، مخلوق کی کیا پرواہ، ذلت وہاں سے آتی ہے، رزق وہاں سے آتا ہے، موت وہاں سے آتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ میں دیکھے گا سینے کے لیے ہوگا، راتیں وہ مانگی، یہ وہ روٹی مانگی، ایک دکان ہے دوسری دکان دیکھ لو، ای نئی دکان کھولی ہے، لگے اس لیے روتا تیری بھلی ہو، تیری روٹی کے لیے روتا، تیرے اس سے پیارے آنسو، پتہ ہے اس آنسو کا کیا مقام۔ ایک اللہ والے نے جب حور کو خواب میں دیکھا، کہا یہ جمال اور یہ حسن اور یہ نور، کہا تجھے پتہ ہے، تہجد میں اٹھ کر جب اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس آنسو کو اللہ نے مجھ تک پہنچائے، میں نے اس سے چہرہ دھوکا، یہ اس کا نور۔ اللہ اللہ کیا مانگتا ہے بڑی راتوں کو، سرکار نے مت پکی لکھوں روپے مانگ، دکان نے کیا مانگا؟ وہ مانگ جو اللہ جس کی آواز دیتا ہے، وہ مانگ جس کی پکار کرتا ہے، وہ پہلے مانگ، اس لیے کہ اس کی چاہت ہے۔ دعا کا مقدم مقام ہے کہ جو اللہ چاہے وہ مانگے، اس لیے بات تو بہت طویل ہے، اس کے متعلق اللہ یاد کرائیں تو بہت مختصر یہ کہ ہم اس بات کو تھام لیں۔ یہاں بچے کو پھٹاکے کے لیے پیسہ نہ دیں، مسجد میں چراغا ہوتا ہے، ماذا ہم خانقاہ والے ہیں، ہم اہل اللہ کے غلام ہیں، ہم کس سے تنقید نہیں کرتے، ہم دعا کرتے۔ یاد رکھیے یہ سرکار نے کیا ہو کرو، یہ سرکار نے کہا وہ کرو، اور سب کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ دو ایک بجے تک رات کو جاگ کر ہدایت کو ضائع نہ کرو، بلکہ ایک گھڑی کا نفع اٹھاؤ الحمدللہ، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قبرستان میں جانے کی توفیق عطا، لیکن جماعت بنا کے ممانعت ہے۔ فقہ فرماتے نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ممانعت ہے، یاد رکھ، اکیلا چلا جا اور تو دیکھ کے قبرستان کو دکھائے۔ ہم تو کبھی برابر سے گزرے تو اوپر دیے جل رہے ہیں، موم بتیاں جل رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جا کر کہیں صحابہ کی قبر پہ آپ کے ہوتے ہی صحابہ انتقال کر گئے، جنت البقیع میں سوئے ہیں، یہاں کہیں دیا جلایا، کہیں اگربتی، حرام ہے آگ جلانا، حرام۔ ہنومان کے ڈیرے کیوں نے بنا دیے قبروں کو؟ ان کی روحانیت کے لیے تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اس سے بڑھ کر کون سے نور ہوں گے، پھول ہوں گے؟ سورہ الحاقہ متکفر ہے، الف لام سجدہ ہے، سورہ ملک تبارک والذی جو قبر کے لیے مفید ہے، لیکن تو جا کے ماشاءاللہ کے لیے پتہ چلے ایسا معلوم سے دیوالی کا چراغا کیا گیا قبرستان کے اندر۔ بیزار ان کی روحیں بیزار، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی اہل اللہ کی روح آپ کو دعا دے تو میں آپ کو آپ کا سر میرا جو آپ کا جوتے، یہ روحیں حقیقت کو پہنچ چکی ہے۔ علامہ شیری رحمۃ اللہ نے اپنے بارے میں کہا کے اندر ایک عالم اس کی تفسیر لکھی ہے جو تابعین ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کی دنیا کی حقیقت کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، وہ حقیقت کو پسند کرتے ہیں، وہ حقیقت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کی روحوں کو جب کہا جائے کہ تمہارے پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور تم پر جو ہے اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، موم بتیاں، وہ وہیں سے بد دعائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ دھوکے کی دنیا سے حقیقت میں جاتے۔ کیا یہ بدعت ہے؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عبرت کے لیے بھیجا، ماشاءاللہ، مغفرت کی دعا ان کے لیے ماشاءاللہ آتا ہے کہ تم جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہو، کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ اجازت۔ جی ہاں، اب پھر کہو ہم بھی ایک دن تمہارے پاس آنے والے، اور پھر جو کچھ پڑھنا قرآن میں سے پڑھ کر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بلکہ کہو اللہ ان کی روح کو ثواب دے، اللہم اغفر لی، اللہ ان سب میری بھی مغفرت فرما، والوالدی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمات، تمام کی مغفرت فرما۔ یہ تو اصول ہے، یہ تو اصول ہے، باقی تو پتہ ہے کہ کس نے پایا نہ پایا۔ بہرحال یہ مرنے والوں کے لیے بھی استفادے کی رات ہے جو ہم کو کہا گیا، اور جو زندے ہیں ان کے لیے بخشش کا سامان، ان کے لیے، اور جو خصوصی بندے ہیں شب برات میں ان کو وہ مقام عطا فرماتے کہ آدمی حیران ہو کے رہ جائے۔ جی ہاں، اللہ والوں کو جو دیتے ہیں اس رات وہ عجیب ہوتا ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس لیے دوستو وقت ہونے کو ہے، اس کا نفع اٹھا لو، قریب آ رہے ہیں اللہ، آسمان زمین پر جلوا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، آتا ہے کہ جو آدمی دل سے اس سے پاک ہو کر، جیسے بچہ کہتا ہے ماں تو چھاتی سے دودھ ابلتا ہے، پتا ہے بجلی جس کے گھر سے بچے ہیں دیوالی کو، ایسے جب کہتے ہیں اللہ تو رحمت تو اس کی محبت کا نفع اٹھائیے، اس کی رحمت کا غلط نفع نہ اٹھائیے، اس کی رحمت کا گناہ کر کے نفع نہ اٹھائیں، اس کی رحمت کا نیکی کر کے نفع اٹھائیں، اور اگر اس سے نفع اٹھانا ہے تو توبہ کر کے غفاری کا نفع اٹھائیں، توبہ کر کے رحمت کا نفع اٹھائیں، نیکیاں کر کے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اور یقین اور اعمال کو اپنا کر اس کی بخشش کا نفع اٹھائیں۔ جو صفت ہے اس صفت میں کون سا عمل چاہتے ہیں اس کو لے آئیے، جہاں توبہ کو لانا ہے وہاں توبہ کو لائیے۔ جی ہاں، اور جہاں شوق کو بڑھانا ہے وہاں شوق کو بڑھائیے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی محروم نہیں جائے گا۔ اور محروم نہ ہونے کی ایک نشانی ہے، جب یہ رات قبول ہو گئی اور ہماری دعا قبول ہو گئی، میں آخری بات کروں تو علامت ہے کہ دوسرے دن آپ کی زندگی میں انقلاب ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، جی اللہ اکبر اللہ کو لا الہ الا، اور پھر جو دعا آتی ہے، وہ جو دعا وسیلے کی جو دعا آتی ہے، وہ جو مانگے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو واجب تو حضور بندن میں آ گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ علماء و فقہاء فرماتے ہیں اس کی معنی ہے کہ جس کی دعا قبول ہو گئی اور جو شدت جیسے اللہ نے قبول کر لیا کہ تیری بھی یہ دعا
تو حضور کی دعا جب حضور کی جو شفاعت واجب ہو جائے گی تو یہ مستعد ہو جائے گا آپ کی شفاعت کا، ایسا اس کو نیک بنا دیں گے۔ جیسے ایک مثال دوں، آپ دعا مانگے اللہ دل کا اطمینان دے، کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، مر جاؤ مانگ مانگ کے، تو کہتا کہ میں آپ کو سکھ لیتا ہوں۔ لیکن اگر دعا قبول ہو گئی تو آپ کو ذکر کی توفیق دیں گے۔ تو دلیل سے قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا میں نے خبردار، دل کو اطمینان دینے والا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر دعا سے ذکر ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیات نعوذ باللہ یاذ باللہ جیسی ہو جاتی ہے، خبردار کا الا۔ تو جب آپ کی دعا قبول ہوگی اطمینان کی تو آپ کو ذکر کی توفیق دیں گے، سمجھنا کہ اللہ پاک اب اطمینان دے دے گا۔ ایسے یاد رکھیے جب یہ رات قبول ہوگی تو ہمارا صبح کا منگل کا روزہ ہوگا، اس میں کوئی جان ہوگی اور ہماری زندگی میں بڑا تغیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں اللہ مجھے اور پوری امت کو خرافات سے بچا دے۔ خبردار بیٹے کو رونے دو، دو پیسے پھٹا کے نہ لے لیجیے، بیوی کو منہ چلانے دو، حلوہ نہ پکائیے، لیکن خصوصی یہ اس وقت غذا بن گئی ہے، باقی اور بھی نہیں کھائیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور اذان ہو رہی ہے تو سنا کے پڑھیے۔